میرے سسرال والے ہیں اور وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے کہ بھئی آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آپ جو ہے نا بس ہیں تو ہیں اور اپنے کام سے کام رکھو. یہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ہم سے ان کو نبھانا جو ہے وہ ساری زندگی پڑتا ہے. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنا حساب دینا ہے, یا میرے پاس خوف خدا ہے. جب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے نا کہ آپ کو ایک نسل پروان چڑھانی ہے, یہ سارے کے سارے امتحانات اس کے ساتھ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احسان کا درجہ رکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خیر رکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بے انتہا یعنی کہ گھس رہے ہیں, مل رہے ہیں, کیا ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کا کیا کردار ہے, ان کی کیا حرکتیں ہیں, ان کے کیا تانے ہیں, وہ کس طرح آپ کی عزت نہیں کرتے یا آپ کے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. تو بس یہ بات سوچیں کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا جناب, ایک سوال بہت کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے سسرال والے ہیں اور وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے. اور اچھا سلوک نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آس پاس ہے, جیسے کہ ساس ہیں, نند ہیں, دیورانی ہیں, جٹھانی ہیں, اور اس طرح کے جتنے ریلیشن شپ ہیں جن کی طرف سے اکثر خواتین کو جو ہے وہ امتحان کا سامنا رہتا ہے. تو وہ رشتے عموماً آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں, یا یہ کہ آپ کی طرف ڈسرسپیکٹفل ہوتے ہیں, یہ اگنور کرتے ہیں, اس طرح کی بات کر جاتے ہیں جو بڑی دیر تک تکلیف دیتی رہتی ہے, یا یہ کہ کوئی تانا دے دیتے ہیں, یا اپنی کسی بھی رویے سے احساس دلاتے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور آپ جو ہے نا بس ہیں تو ہیں اور اپنے کام سے کام رکھو. یا یہ کہ کوئی بھی ایسی بات ہے جو کہ مستقل رہتی ہے اور تکلیف دہ ہے. اور ظاہر ہے اس طرح کی جو ریلیشن شپ ہیں, یہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ہم سے ان کو نبھانا جو ہے وہ ساری زندگی پڑتا ہے. ان سے آپ جان چھڑا کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے. تو ایسے میں ایسا کیا کیا جائے, ایسی کیا بات ہو کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں ان کے تمام رویوں کے باوجود. کیونکہ ظاہر انسان کے اندر خیر ہوتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اچھا سلوک کروں یا میری طرف سے جو ہے کوئی ایسی بات نہ جائے جو کہ کسی کا دل دکھانے کا باعث ہو, یا یہ کہ کوئی مجھ سے برا بھی کر رہا ہے تو مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنا حساب دینا ہے, یا میرے پاس خوف خدا ہے. یہ تو وہ بات کیا موٹیویشن ہو, کیا وہ بات ہو جس سے اچھا سلوک ان لوگوں کے ساتھ رواں رکھا جا سکے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے. تو ایسے میں خواتین کو نا ایک مشورہ دیتی ہوں, اور وہ مشورہ یہ ہے کہ اگر تو آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے, اور آپ کی اپنی فیملی موجود ہے. اب فیملی سے مراد آپ کے بچے ہیں, اور آپ کو ایک خاندان سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے. اور جب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے نا کہ آپ کو ایک نسل پروان چڑھانی ہے, یہ سارے کے سارے امتحانات اس کے ساتھ آتے ہیں. اور ایسے میں اپنے آپ کو اچھے سلوک کے لیے موٹیویٹ رکھنا ہو تو صرف ایک بات کو مد نظر رکھیں, اور وہ یہ بات یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر تو آپ کو ویسی ہی نسل پروان چڑھانی ہے جیسے کہ آپ کے آس پاس موجود ہے, تو آپ جیسے کو تیسا بھی کر سکتے ہیں. کہ بھائی کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو بدلے میں آپ بھی ویسے ہی سلوک روا رکھیں, اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احسان کا درجہ رکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یہ احسان میں شامل ہوتا ہے, احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈور میٹ بن جائیں, کسی کو اپنے اوپر زیادتیوں پہ زیادتیاں کرنے دیں یا چلنے دیں. یہاں پہ ذرا سا تحمل سے رویے دیکھنے, سوچنے اور سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کو یہ موٹیویشن چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی خیر رکھیں, ضروری نہیں ہے, اب خیر رکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بے انتہا یعنی کہ گھس رہے ہیں, مل رہے ہیں, فاصلہ رکھ سکتے ہیں, لیکن جب ملیں اچھی طرح ملیں. تو اس کی ایک موٹیویشن یہ ہے کہ جناب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ رہی ہے, اور کل کو اس کو یہ سارے رول سنبھال لیں. تو اب اس سلسلے میں آپ جس طرح کا بھی ملنا ملانا کریں گے, دینا دلانا کریں گے, خاص موقعوں پہ دوسروں کو اہمیت دیں گے, یا یہ کہ ان تمام مواقعوں پہ جہاں پہ ایک رول ماڈل بننے کا جو ہے نا موقع ہے, وہاں پہ اپنا کردار بخوبی نبھائیں گے, تو جو بچے آپ کو دیکھ کے بڑے ہوں گے, جوان ہوں گے, اور پھر کل کو ان کے سامنے اس طرح کے مواقع آئیں گے, تو وہ یہ سب کچھ آپ سے سیکھ کے جو ہے نا وہی سب کچھ برتیں گے.
تو ایک موٹیویشن تو سب سے بڑی یہ ہے، اور پھر اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ آپ اندر سے سیٹسفائی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ڈیوٹی دی تھی وہ آپ نے بخوبی نبھائی ہے۔ باقی دوسرے لوگ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے، ان کی کیا حرکتیں ہیں، ان کے کیا طعنے ہیں، وہ کس طرح آپ کی عزت نہیں کرتے یا آپ کے بڑوں کی عزت نہیں کرتے یا آپ کے ساتھ ڈس رسپیکٹفل ہیں، یہ سب چیزیں پھر آپ کے لیے نا بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ جب انسان سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے نا، اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور اپنی بات میں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے یا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو اس سیٹسفیکشن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو آپ بس یہ بات سوچیں کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اس نسل کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس وقت آپ جو کچھ کریں گے وہ وہی سیکھیں گے اور کل کو پھر وہی امپلیمنٹ کریں گے۔ تو آپ کو ٹاکسیسٹی کو آگے بڑھانا ہے یا آپ کو ایک بہترین انسان اس دنیا کو دینا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔